الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے الحمدللہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اور گزشتہ جو ہماری کلاس تھی اس میں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ واجبات نماز، اور اس سے پہلے ہم نے 1 ویک جو گفتگو کی وہ شرائط نماز اور فرائض نماز، کنڈیشن فار صلاح، نماز شروع کرنے سے پہلے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا ٹاپک تھا اس کے ساتھ کہ جب نماز شروع کر لی تو اب نماز کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں، ان میں سے کوئی چیز مس ہو جائے گی تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے کنڈیشنز اور اوبلیگیشنز ان پر بات کی، اور لاسٹ ویک ہم نے گفتگو کی تھی واجبات نماز، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر نماز میں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے۔ شرائط اور فرائض میں سے کوئی چیز رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ واجبات نماز میں سے کوئی چیز مس ہو جائے، بندہ بھول جائے تو سجدہ سہو کر لے، نماز ٹھیک ہو جائے۔ کچھ چیزیں نماز کے اندر ہیں سنن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کچھ کام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آپ کے خلفائے راشدین سے ثابت ہیں، خود سرکار نے بھی کیے، اور جو 4 کیلف آف اسلام ہیں ان سے بھی ثابت ہیں، خلفاء نے بھی وہ کام کیے ہیں، تو وہ نماز کی سنتیں کہلاتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ نماز کی سنتیں۔ تو نہ یہ فرض ہیں نہ یہ واجب ہیں۔ فرائض وہ ہیں جو ہم نے پہلے دن کا ذکر کیا، واجبات وہ ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ چیزیں ہیں سنتیں جو نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے فرمائی، خلفائے راشدین نے کی ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو نماز ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، فرض رہ گیا تو نماز جو ہے وہ ہوگی نہیں، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لیا، نماز درست ہو گئی۔ سنتوں میں سے اگر کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے، نہ نماز آپ کی ٹوٹتی ہے، ختم ہوتی ہے، بلکہ ان کو چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ چھوڑنا نہیں چاہیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کا مبارک یہ طریقہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو انشاءاللہ آج کی جو ہماری جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے۔ اب یہ جو پیپر ہے ہمارا آج کا، یہ اس کے اندر ہم نے یہ ایک چارٹ بنا دیا۔ اب اس چارٹ کے اوپر ہم نے اس کو 4 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے میں لکھ دیا ہے فرض، اوبلیگیٹری، سیکنڈ میں لکھ دیا ہے واجبات، نیسیسری، اور تیسرے میں لکھ دیا ہے سنت، اور چوتھے میں لکھ دیا ہے مستحب، ریکمینڈیڈ۔ تو 4 کیٹیگریز میں جو چیزیں نماز کے اندر ہم کرتے ہیں وہ ساری ان 2 پیپروں کے اندر ہم نے درج کر دی۔ اب اس میں فرائض کون کون سے ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہو گئے، واجبات کون سے ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہو گئے، سنتیں کون سی ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہو گئی، جو ریکمینڈڈ اور مستحبات ہیں وہ بھی ہم نے اس کے اندر ہائی لائٹ کر دی۔ تو یہ اس کو ہم آج کے اس لیسن میں ہم اس پر جو ہے وہ غور کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، اللہ رب العزت کے مبارک نام سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن
ایکشن آف صلاح. ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے دیکھ لیا اس میں یہ 4 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہم نے, فرض, واجب, سنت اور مستحب, ریکمینڈڈ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انٹینشن, نیت. نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو, آپ بلا تاخیر بغیر سوچے سمجھے کہیں تو میں عصر کی پڑھ رہا ہوں, میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں. البتہ جو زبان سے کہنا ہے انٹینشن بائی ورڈ, جی یہ مستحب عمل ہے. یہ یہاں اس کو ٹک کر دیا ہم نے مستحب والے کھانے میں کہ زبان سے اس کی ادائیگی مستحب ہے کہ میں 4 رکعت نماز عصر منہ طرف کعبہ شریف کے بندگی خدا تعالیٰ کی, پیچھے سے امام کے اللہ اکبر, یہ بائی ورڈ جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں تو یہ ریکمینڈڈ ہے, یہ مستحب ہے, اچھا عمل ہے, ریکمینڈڈ ہے, مستحب ہے. البتہ دل کا ارادہ وہ ہونا ضروری ہے, دل میں نیت کا ہونا, ٹائم پتہ ہو میں کون سی نماز آپ پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر دوسری چیز آ گئی تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے, تکبیر تحریمہ از اوبلیگیٹری. یہ ہم نے اس کو ٹک کر دیا تکبیر تحریمہ کو اوبلیگیٹری کے خانے میں. اس کی یہ اوپننگ تکبیر فار دی صلاح. تکبیر تحریمہ از فرض, جو ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر کہتے ہیں, یہ فرض ہے, لازم ہے. اچھا, جب ہم پہلی تکبیر کہتے ہیں تو اس تکبیر کے اندر جو لفظ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ کہنا واجب ہے, یہ کہنا واجب ہے. اللہ اکبر, I use the words اللہ اکبر is واجب. اس کو واجب والے کھانے کے اندر ہم نے اس کو ٹک کر دیا. تو use the words of اللہ اکبر is واجب. اب اس واجب کے بعد پھر آگے جو سنتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ساری یہ سنہ والے جو کھانا ہے اس کے اندر اس کو ٹک کر دیا گیا. مثلا کون سی چیزیں, یہ اس کے اندر آپ نے نماز جب شروع کی تو ہم نے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی, اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا, پھر ہم کھڑے رہتے ہیں, قیام کرتے ہیں. تو اس دوران جو سنتیں ہیں وہ ساری یہاں پر وہ آ جائیں گی. تو اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے فار امام ٹو سے اللہ اکبر لاؤڈلی ان جماعت فار آل ایکشنز. امام اونچی آواز سے بولتے ہیں اللہ اکبر, آپ آہستہ کہتے ہیں پیچھے. تو یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, فار امام ٹو سے اللہ اکبر لاؤڈلی ان جماعت فار آل ایکشنز. نمبر 2, یہ بھی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹو ریز دا ہینڈز فار تکبیر تحریمہ لیول ود ایئر لوب. یہ کانوں کی لو کے برابر, یہ دونوں ہاتھ نارمل پوزیشن پہ ہم نے رکھے اور کانوں کی لو کے برابر, یہ آپ کا انگوٹھا یا آپ کی ایئر لوب, اس کے برابر آپ نے یہ ہاتھ اس طرح اٹھائے. یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری چیز یہ سنت آ گئی کانوں کی لو کے برابر. عورتیں جو ہیں وہ اپنے شولڈر تک ہاتھ اٹھاتی ہیں اس طرح, ہم اپنی کانوں کی لو کے. یہ ڈفرنس ہے بٹوین مین اینڈ ویمن. سو دوسری جو سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹو ریز دا ہینڈز فار تکبیر تحریمہ لیول ود ایئر لوب, اینڈ ویمن اونلی ریز ہینڈز اپ ٹو شولڈر لیول. یہ ان کے لیے سنت ہے فار ویمن. The sunnah of our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مینشن کیا, حدیث میں آیا ہے, جو اپنے شولڈر تک وہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے. بیکاز آج کل یہ جو few people like the other sects, اور جو وہ بعض دفعہ یہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جی عورتوں کی اور مردوں کی نماز سیم ہے. ایسا نہیں ہے, عورتوں اور مردوں کی نماز میں کچھ چیزوں کا ڈفرینس ہے, فرق ہے. اس فرق کے اندر دا فرسٹ ڈفرنس کون سا ہے جو اس کے اندر فرق ہے, سب سے پہلے وہ ہاتھوں کا بلند کرنا ہے, ریز کرنا ہے. فار مینس یہ ایئر لوب کے برابر, فار وومینس شولڈر کے برابر. اور کے پاس یہاں تک آپ ہوتی اللہ اکبر کہہ کے اس طرح اس کو ہاتھ رکھ لیتی ہیں, ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ وہ رکھ لیتی ہیں. تو یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. So women only raise hands up to shoulder level. Then next is a finger in normal position for takbir tahrim.
یہ ہاتھ کی انگلیاں نہ کھلی ہوئی ہوں اس طرح، نہ یہ بند ہوئی ہوں اس طرح، ٹھیک ہے، یہ نارمل پوزیشن پہ ہو، جس طرح نارمل ہوتی ہیں عام طور پہ، نہ ایسی جڑی ہوئی ہو نہ اس طرح بہت کھلی ہوئی ہو، نارمل پوزیشن پہ ہوں جب آپ تکبیر تحریمہ۔ یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ اس میں فنگر ان نارمل پوزیشن فار تکبیر تحریمہ۔ پھر اگلی سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہے palm of hand facing qibla and fingers facing straight up during the takbir tahrim۔ یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں ان کا رخ کعبے کی طرف ایویں نہ ہوئے، ایویں نہ ہوئے یا اتنا نہ کرو، بلکہ اس کو آپ نے سیدھا یہ ہتھیلیاں اپنی کعبے کی طرف جب آپ تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، اور یہ انگلیاں نہ کھلی ہوں نہ بند ہوں، نارمل پوزیشن پہ ہوں، اور یہ آپ کا ہاتھ بالکل ایسے سیدھا ہے کعبہ شریف کی طرف آپ کا اس کا رخ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹو ریز دا ہینڈز بیفور سیئنگ دا تکبیر، یہ بھی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ریز دا ہینڈ بیفور دی تکبیر اینڈ ہیڈ فیسنگ قبلہ ڈیورنگ تکبیر تحریمہ۔ ہیڈ فیسنگ قبلہ ڈیورنگ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کے وقت یہ آپ کا چہرہ بالکل اس طرح کعبہ شریف کی طرف سیدھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ ادھر سیدھا ہونا چاہیے، اور آپ کا ہاتھ سیدھے ہوں، کعبے کی طرف ہوں، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، آپ کا ہیڈ کعبہ شریف کی طرف ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ تو یہ سنتیں جو ہیں یہ نماز کی شروع کے اندر جو آ گئی، ٹھیک ہے نا، اب آپ کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ کے بعد جو جو چیزیں سنتیں ہیں وہ یہاں آ گئی۔ جو چیز فرض ہے اس کو بھی ہم نے ٹک کر دیا الگ سے، جو واجب ہے اس کو بھی ٹک کر دیا، جو سنت ہیں ان کو بھی ٹک کر دیا۔ اب آپ کو آسانی ہو گئی، یہ ایزی ہو گیا آپ لوگوں کے لیے کہ کون کون سے عمل سنت ہیں، کون سے واجب ہیں، کون سے فرض ہیں۔ بس ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ فرائض کے رہ جانے سے نماز نہیں ہوگی، واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کریں گے، ان میں سے کوئی چیز مس ہو جائے گی تو نماز ہو جائے گی لیکن بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنا نہیں، ٹھیک ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، جی۔ تو یہ چیزیں آ گئی سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کے بعد پھر قیام، اسٹینڈنگ، یہ نماز کے اندر فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ بیمار ہو بندہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کوئی تکلیف ہو بندہ بیٹھ جائے، اور اس کے لیے اب اس کے اندر کون کون سی چیزیں سنتیں ہیں؟ سو قیام اور اسٹینڈنگ جو پوزیشن ہے نماز میں، یہ تو فرض ہو گئی، یہاں فرض والے خانے میں ہم نے اس کو ٹک کر دیا۔ دین 3 things are sunnah of our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ 3 چیزیں یہاں پر مینشن ہو گئی۔ ٹو لک ہمبلی ایٹ پلیس آف سجدہ، حالت نماز کے اندر جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ کی طرف نظر رکھنا، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عاجزی کے ساتھ، ہمبل، انکساری کے ساتھ، سر جھکا ہوا ہے بندے کا، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، تیری چوکھٹ پہ حاضر ہوں، مہربانی فرما تو میری حاضری کو قبول کر۔ تو سجدے والی جگہ پر ٹو لک ہمبلی ایٹ پلیس آف سجدہ از سنہ آف آور بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Secondly, to stand with feet and toes pointing straight towards the Kaaba Sharif۔ یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں یہ بھی ایسے سیدھی کعبے کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض مجبوری ہے، کچھ لوگوں کے تھوڑے سے پاؤں ہوتے ہیں ایسے دوسری سائڈ میں ہوتے ہیں، ہاں جی، تو جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنی ہے کہ ہمارے پاؤں اس طرح ہم سیدھے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے، ہمارے پاؤں کی انگلیاں جو ہیں ایسے سیدھی ہونی چاہیے کعبہ شریف کی طرف۔ تو یہ سیکنڈ سنہ آف آور بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹو اسٹینڈ ود فیٹ اینڈ ٹوز پوائنٹنگ اسٹریٹ ٹوارڈز دا قبلہ شریف، کعبہ شریف، یہ سنہ آف آور بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، ٹو اسٹینڈ ود آرمز فولڈڈ بلو دا نیول، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، بیلی بٹن کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عند الاحناف۔ اس میں 2 روایتیں ہیں، میں نے ایک دفعہ بات بھی کی تھی، کچھ جو زیادہ تر حضرت علی مرتضیٰ شرف خدا ہیں، دیگر صحابہ ہیں، ان سے جو مروی روایت ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، اور کچھ
لوگوں سے جو مروی روایت ہے وہ ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھنے کی ملتی ہے. تو ان دل احناف وی آر فالوور آف اسکول آف امام اعظم ابو حنیفہ. اس لیے ہمیں حنفی کہتے ہیں کہ ہم فالو کرتے ہیں فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ. جب 4 امام ہیں اہل سنت کے، 4 امام ہیں اہل سنت کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. 4 امام یہ ہیں اہل سنت کے. فقہ کے اندر ان کے کچھ چیزوں کے اندر مختلف اوپینینز ہیں. عقائد میں سب سیم ہے، عقیدہ سب کا سیم ہے. فقہ کے اندر کچھ چیزیں نماز میں مختلف ہیں ہم سے، تو لیکن سارے اہل سنت ہیں. کیونکہ ہم وی آر فالوور آف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے جو ہے ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں کہ یہ ہمارے امام نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. ٹو اسٹینڈ ود آرمز فولڈڈ بلو دا نیول. سو یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، اس کے بعد پھر آ گیا تیسرا فرض. دا تھرڈ فرض obligatory ایکشن، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے قرات، ریسائٹیشن آف دی ہولی قرآن، تلاوت قرآن. یہ ہم نے فرائض کے اندر بات کی تھی کہ کم از کم 1 بڑی آیت اور 3 چھوٹی آیتوں کے برابر نماز میں جو آپ نے شروع کی نماز اس کے اندر آپ نے قرآن پڑھا. یہ اس کے بعد اب اس کے اندر 3 چیزیں پہلے، سب سے پہلے سنت ہیں نبی پاک علیہ السلام. 3 چیزیں ہماری آ گئی. اب جب ہم نے قرات شروع کری تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں. ٹو پرے ثنا، یہ سنت ہے. ثنا پڑھنی، ٹو پرے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، سننا فور بلا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے. یہ فرائض میں نہیں ہے. اور پچھلی دفعہ وہ ہمارا بھائی بات کر رہا تھا نا، پوچھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ سنت میں فرض میں کس میں آتی ہے. یہ آج اس میں یہ بات آ گئی. تو ثنا پڑھنی، سبحانک اللہم پڑھنی، یہ سنت ہے. اور اسی طرح تعوذ، ٹو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ جو ہے. اور تسمیہ، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ. تو اعوذ باللہ پڑھنی اور بسم اللہ پڑھنی یہ سنت ہے. یہ دونوں سنت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ٹو پرے آل فاتحہ شریف از واجب، پوری سورۃ فاتحہ پڑھنی یہ واجب ہے. تو یہ آگے آپ واجب والے خانے میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ 2 باتیں ہم نے ٹک کر دی ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلی 3 چیزیں ثنا سننا، تعوذ سننا، بسم اللہ سننا. سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، یہ تینوں چیزیں سنت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہاں پر سب سے پہلے یہ 3 چیزیں مینشن کر دی گئی. اس کے بعد پھر 2 چیزیں آئیں. ٹو پرے آل آف الفاتحہ از واجب، ٹو پرے الفاتحہ اونلی ونس از واجب، کہ ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے فاتحہ سے، 2 دفعہ نہیں پڑھنی. 1 دفعہ پڑھنا اور پوری کمپلیٹ پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر یہ ایک اور ٹو سے آمین سائلنٹلی ایٹ اینڈ آف دی فاتحہ، یہ سنت کے اندر یہ بات آ گئی. یہ ہم آمین کہتے ہیں آہستہ سے، بعض لوگ اونچی بھی کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں عند الاحناف آمین دعا ہے اور آہستہ دعا کرنی یہ افضل ہے. تو ہم حنفی لوگ جو ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں یا ہم اپنی بھی پڑھتے ہیں، امام اونچی آواز سے فاتحہ شریف پڑھتا ہے، لیکن جب آمین کہتے ہیں تو ہم سائنٹلی کہتے ہیں، ہم بالکل خاموشی کے ساتھ کہتے ہیں، ہم اونچی آواز کرتے ہیں. تو یہ آہستہ آواز ہے. تو ٹو سے آمین سائنٹلی ایٹ دا اینڈ آف الفاتحہ. اس کے بعد پھر اگلی جو چیز ہے یہ ہے مستحب عمل آ گیا ہے پیچھے. یعنی آپ اگلے کھانے میں دیکھیں تو یہاں اس کو لکھیں ٹو سے بسم اللہ بیفور دا سورہ ایوری ٹائم از مستحب، ایک مینڈیٹ، کہ اس کو بھی ہم آہستہ پڑھتے ہیں. اگر پڑھی جائے گی تو آہستہ ہم پڑھتے ہیں اس کو. اور پھر not to say anything else between الفاتحہ اینڈ سورہ. تو یہ چیز آ گئی ہے یہاں پر
واجبات نماز کے خانے کے اندر، تو اس میں یہ بھی کہ ہم نے اور کچھ نہیں پڑھنا، not to say anything else between الفاتحہ اینڈ سورہ۔ پھر اس کے بعد اگلا جو واجب ہے، یہ دو چیزیں آخری اس کے اندر، یہ واجبات نماز کے اندر یہ آ گئی، ٹو جوائن سورہ ود الفاتحہ، پہلے فاتحہ پڑھیں گے اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجبات نماز میں سے، یہ دو چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو ہمارا آ گیا وہ ہے رکوع، باؤنگ۔ تو رکوع کے اندر یہ دو چیزیں پہلی جو ہیں یہ واجبات نماز میں، فرسٹ ٹو تھنگز، ٹھیک ہے، پہلی دو چیزیں رکوع کے اندر واجبات نماز میں سے ہیں۔ ٹو گو انٹو رکوع اسٹریٹ آفٹر قرأت، گیپ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ادھر الحمد شریف پڑھی، سورت پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے اندر فوراً چلے جانا، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے رکوع میں اندر فوراً چلے گئے، اس میں گیپ نہ ہو۔ قرأت کے بعد to go into رکوع straight after قرأت and to perform رکوع for at least time of one تسبیح سبحان اللہ، یہ واجبات نماز میں سے، جو نماز کی رکوع کے اندر ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا، 3 ٹائم جو ہم پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، سجدے میں بھی رکوع میں بھی، یہ اگلی اس کے اندر یہ اب سنتیں آ گئی۔ ٹو پرے تسبیح 3 ٹائم سنت of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, to grip firmly the knees with your hands and fingers openly, the sunnah of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam، یہ نارملی، یعنی یہ نہ کہ ایسے کھلی ہوئی ہو، بہت نارمل ہاتھ سے آپ نے اس کو گرپ کرنا ہے، اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے حالت رکوع کے اندر۔ اور یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی، جب اس کو پکڑا ہے ہم نے، یہ ہماری کونیاں باہر کی طرف ایسے نہ نکلی ہوں، بلکہ یہ سیدھی ہونی چاہیے۔ یہ اگر آپ کی یہ ہاتھ آپ کا یہ آرم آپ کی ایلبو سیدھی ہوگی تو آپ کی پشت بالکل سیدھی ہوگی، آپ کا سر اور پشت سیدھی ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو باہر کو نکالیں گے تو آپ کا سر نیچے کو جھک جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح پوزیشن نیچے کو بن جاتی ہے۔ اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے، رکوع سجود درست ہونے چاہیے، صحیح انداز کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو رکوع کے جو سنتیں ہیں ان میں to pray tasbih 3 times sunnah, to grip firmly the knees with your hands and fingers openly, legs to remain straight, makruh if not straight، تو آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ سیدھی رہنی چاہیے، تو یہ اس کے اندر۔ اور پھر اگلی چیز ہے فار وومن، اچھا اس سے پہلے ایک اور بھی یہ اس کے سنت کے اندر جو چیز ہے کہ باک ان ہاریزونٹل لیول، بالکل یہ سیدھی ہونی چاہیے۔ اس میں بہت سارے لوگوں سے ہم سے غلطی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، یہ جو کمر کا لیول ہے نا یہ ہمارا نمازوں کے اندر عام طور پہ درست نہیں ہے۔ ایک ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ جو جلسہ اور قومہ ہے اس میں ہم جلدی کرتے ہیں، اور ایک رکوع کے اندر ہم پوزیشن اپنی ٹھیک نہیں رکھتے۔ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سلولی اور آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ سو اسی طرح پھر اگلی بات جو ہے سنت خواتین کے لیے فار وومن ٹو بینڈ اونلی انف ٹو ریچ دا نیز، ہم تو پورا ہاتھ رکھ کے، عورتیں بس ان کا ہاتھ اس طرح یہاں تک چلا جائے اور وہ اس کے بعد وہ رکوع کے اندر۔ فار وومن ٹو بینڈ اونلی انف ٹو ریچ دا نیز، ٹو ہولڈ ود فنگرز جوائنٹ اینڈ ٹو بینڈ دا لیگز سلائٹلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جس طرح خواتین نماز پڑھتی ہیں تو وہ ان کے ہاتھ یہاں تک جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو، عورتوں کے اندر زیادہ نماز میں فرق اس حوالے سے آتا ہے کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ نماز کے اندر جو فرق ہے مردوں اور عورتوں میں کہ وہ اپنے جسم کو سمیٹتی ہیں، اور وہ سمیٹ کر جو ہے نا وہ نماز کو ادا کرتی ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو، تاکہ کسی بھی قسم کا جو عورت کے جسم کا چھپانے والے تمام حصے ہیں وہ اس کے اندر کور ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر یہ فرق جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کی حوالے سے موجود ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو سنت ہے وہ ہے ٹو لک ایٹ گیپ بٹوین یور فیٹ، رکوع کے اندر دونوں پاؤں کے درمیان یا دونوں انگوٹھوں کے درمیان اپنی نظر رکھنا، ادھر
جب پاؤں ہیں ایسے تو ان دونوں پیروں کے درمیان آپ کی نظر ہونی چاہیے جب آپ 3 مرتبہ تسبیح سبحان ربی العظیم آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اگلی جو چیز ہے وہ ہے قوما، اسٹینڈنگ آفٹر رکوع۔ یہ آپ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں نا ربنا لک الحمد کہتے ہیں، جب اس کو کہتے ہیں قوما۔ 2 جلسوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جلسہ۔ رکوع سے جب اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما۔ 2 سجدوں کے درمیان آپ ایک سجدہ کر کے پھر بیٹھتے ہیں، اسے کہتے ہیں جلسہ، پھر دوسرا سجدہ۔ تو یہ بھی قوما، اسٹینڈنگ آفٹر رکوع، قوما کہتے ہیں اسٹینڈنگ آفٹر رکوع۔ اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں یہ واجب ہیں۔ تو قوما از واجب، یہ ٹک کیا ہوا ہے واجب کے اندر۔ اینڈ دین ٹو اسٹینڈ فار ایٹ لیسٹ ٹائم آف 1 تسبیح سبحان اللہ، یعنی یہ نہ ہو کہ بندہ میں کھڑے ہی ہوا ہے تو نال ہی کھڑے چلا جائے، کم از کم ایک تسبیح کی مقدار پورا کھڑا ہوئے، پھر کھڑے ہو کے پھر کبھی ربنا لک الحمد۔ تو یہ کم از کم ایٹ لیسٹ ٹائم آف 1 تسبیح سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر 3 چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ سنت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ٹو سے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے، یہ سنت ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور ربنا ولک الحمد، یہ ربنا لک الحمد یہ کہنا بھی سنت ہے، ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان جماعت امام will say سمع اللہ لمن حمدہ and the muqtadi will only say ربنا لک الحمد۔ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے، دونوں چیزیں آپ نے کہنی ہیں۔ لیکن بیہائنڈ دا امام اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی will only say ربنا لک الحمد، یا اللہ ربنا ولک الحمد، جو بھی آپ کہیں گے وہ آپ نے کہنا ہے، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا۔ تو یہاں 3 چیزیں ذہن نشین ہمارے رہیں گی، تو سے سمع اللہ لمن حمدہ، تو سے ربنا ولک الحمد، ان جماعت امام will say سمع اللہ لمن حمدہ and the muqtadi will only say ربنا ولک الحمد۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس حوالے سے آپ حضرات کے ذہن نشین رہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آ گیا سجدہ۔ سجدہ از obligatory، ٹھیک ہے نا جی۔ سجدے کی جگہ یہ دیکھیں آپ، یہ obligatory فرض والے خانے کے اندر سیکشن کے اندر اس کو ٹک کر دیا گیا کہ سجدہ از فرض۔ اب سجدے کے اندر پہلی چیز ایک واجب ہے، پھر باقی اس کی سنتیں ہیں۔ اب وہ واجب چیز کون سی ہے؟ ٹو سے فار ایٹ لیسٹ ٹائم آف 1 تسبیح، ٹو اسٹے فار ایٹ لیسٹ ٹائم آف 1 تسبیح سبحان اللہ، ایک تسبیح کی مقدار کم از کم سجدے کے اندر بندے کو رکھنا چاہیے۔ سجدہ اس پر کم از کم ایٹ لیسٹ 1 تسبیح کی مقدار آپ نے فار ایٹ لیسٹ ٹائم 1 تسبیح سبحان اللہ۔ اب اس میں باقی چیزیں پھر یہ سنتیں ہیں۔ ٹو پرے تسبیح 3 ٹائم سنت، 3 مرتبہ کہتے ہیں نا سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سنت آف اور beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ To place on floor in the following order، جب آپ سجدے میں گئے ہیں تو اس آرڈر کو فالو کرتے ہوئے جانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیز، سب سے پہلے آپ کے گھٹنے زمین پر لگیں گے، دین آپ کی ہینڈ زمین پہ لگیں گے، پھر آپ کی نوز زمین پہ لگے گی، پھر آپ کا فور ہیڈ زمین پہ لگے گی۔ اسی ترتیب سے جانا ہے، اسی ترتیب سے واپس آنا ہے۔ لیکن جب اٹھائیں گے تو اس کی اپوزٹ ہو جائے گی۔ جب زمین پہ گئے سجدے کے اندر، when you going into سجدہ، to place on floor in the following order: knees first, then hands, then nose, then forehead۔ لیکن جب اٹھیں گے تو پہلے فور ہیڈ ہوگا، پھر نوز اٹھے گی، پھر آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، پھر آپ کے گھٹنے اٹھیں گے۔ تو جب اٹھنا ہے تو دوسری سر سے پہلے شروع کریں گے، جاتے ہوئے گھٹنے سے شروع کریں گے، اور آتے ہوئے فور ہیڈ سے آپ نے اٹھنا ہے اوپر۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا جی، یہ اگلی بات یہی آ گئی، to do the above in reverse order when standing۔
for the arms to be separated from the body. یہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا یہ باڈی کے ساتھ نہیں لگے ہونے چاہیے. آپ نے زمین پر اس طرح ہاتھ رکھے تو یہ ہاتھ آپ کے اس طرح الگ, عورتوں کے ساتھ لگے ہوئے. یہ ڈفرینس ہے عورتوں اور مردوں میں. ہمارے ہاتھ ساتھ نہیں لگے ہوتے, عورتوں کے ساتھ لگے ہوتے. ہمارا پیٹ ہماری اس ران کے ساتھ نہیں لگا ہوتا, لیکن عورتوں کا پیٹ اس ران کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ سمٹ کر سجدہ کرتے ہیں, کلوز ہو کر اپنی باڈی کو چھپاتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے. یہ ڈفرینس اس کے حوالے سے ذہن نشین. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر جو ہے نا وہ آ گئیں سنتیں. For the arms to separated from the body, for the stomach to be separated from the legs, or to not lay flat the arm on the floor. یہ ہاتھ ایسے سیدھے زمین پہ ایسے نہ رکھیں. یہ ہاتھ حصہ رکھا ہوا پاؤں آپ نے ہتھیلی رکھی ہے, ہاتھ اٹھائے ہوئے, ہاتھ نہیں ایسے زمین پہ رکھتے ہیں ایسے. عورتیں اس طرح رکھیں گی, وہ بچھا دیتی ہیں اور سمٹ کر سجدہ کرتی ہیں. لیکن مردوں کا یہ صرف یہ ہتھیلی جو ہے نا وہ رکھی جائے گی, باقی اس طرح اٹھے ہوئے ہوں گے اور نہ ساتھ ملے ہوئے ہوں گے, نہ زمین پہ رکھے ہوئے ہوں گے, بلکہ یہ اس طرح ساتھ آپ نے اس کو رکھنا. تو یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. So for women, they should keep all body parts close together, opposite to men. For all feet fingers 10 to be in the touching the floor. یہ جو ہماری انگلیاں ہیں 10 انگلیاں, ہم نے پچھلی دفعہ 3 انگلیوں کے پیٹ کی بات کی. یہ کم از کم ایٹ لیسٹ 3 کا تو لازمی لگا ہوا ہو, یہ نیچے والا حصہ 3 واجب. ہاں 3 واجب ہیں, 10 کا لگنا سنت ہے. دونوں پاؤں کی انگلیوں کا اگر سبحان اللہ اگر یہ سب کے وہ لگ جائے تو وہ اچھی بات ہے, وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ 10 انگلیوں کے جو پیر ہیں, پاؤں پیٹ ہیں, وہ زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور یہاں اس کے اندر یہ اس میں ایک واجب والے خانے کے اندر یہ آ گیا کہ فار ایٹ لیسٹ 3 feet fingers to be یہ ٹچنگ دا فلور, یہ اس میں آ گیا جناب. اس کے بعد جناب نیکسٹ فرائض کے خانے میں جو آ گیا کہ فار ایٹ لیسٹ 1 feet finger to be touching the floor, یعنی 1 کا فرض ہو گیا, 3 کا واجب ہو گیا, 10 کا سنت ہو گیا. یہ اس سارے کے اندر اگر آپ دیکھیں یعنی ایک کم از کم یہ ہے کہ پنجوں دا نامی لگے تے ایک دا ضرور لگے, ایک تو بعد 3 دا لگے تے وہ پھر واجبات جو اس میں. بعض دفعہ بعض حضرات کے پاؤں بالکل ہی وہ ٹچ نہیں کرتے, اور بلکہ کئی دفعہ سجدہ کرتے ہوئے کئی بندے وہ پاؤں اوپر بھی اٹھتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کو جو ہے نا وہ آپ اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو پھر سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹو لک اسٹریٹ آن دا فلور اور ایٹ موسٹ یور نوز ان سجدہ, کہ یا فلور کی طرف اور یا اپنی اس نوز کی طرف نظر ہو. جب سجدے کے اندر بندہ گیا ہوا ہے تو یا ادھر کو دیکھ رہا ہے یا اس میں دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آ گیا جلسہ. جلسہ از واجب, سٹ بٹوین 2 سجداز از واجب. اور دوسرا اس میں واجب آ گیا کہ ٹو سٹ فار ایٹ لیسٹ ٹائم آف 1 تسبیح, 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے. 1 تسبیح کہنے کی مقدار کم از کم بیٹھنا چاہیے دونوں اس کے سجدوں کے درمیان. اور اس کے بعد جناب پھر آ گیا دا سیکنڈ سٹنگ قاعدہ اولا, پہلی اتحیات میں بیٹھنا. 2 رکعتیں پڑھ کے جڑی اسی بیٹھے ہیں نا, ایک قاعدہ اولا کہتے ہیں, پہلی سٹنگ, فرسٹ سٹنگ. سو دا سیکنڈ سٹنگ قاعدہ اولا ٹو پرے آل آف اتحیات از واجب, پوری اتحیات کا پڑھنا واجب ہے. اینڈ سیکنڈ ٹو پرے اونلی اتحیات, صرف اتحیات کا پڑھنا. and not to start reading درود شریف. اس میں بھی ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ کہ اگر اللہم صلی علی محمد کہے گا تو پھر وہ سجدہ صاف کرے گا. بھول کر درود شریف آگے پڑھ لیا تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا.
اب تو ہوا رسول تک ہی پڑھنا ہے، آگے نہیں پڑھنا. 2 رکعت کے تو پڑھ کے بیٹھتے ہیں نا، 4 اثر پڑھ رہے ہیں سجدہ کوئی بھی 4 رکعت والی نماز میں، تو سیکنڈ رکعت میں ہم نیچے بیٹھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں اب 2 رسول تک، پھر ہم سٹینڈ اپ ہوتے ہیں اور پھر باقی نماز کمپلیٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے فرض پڑھ رہے ہیں کہ 4 رکعت والی میں تو درود شریف بھی اگر پڑھ لیا تو بعد میں سجدہ صاحب کرنا، بھول کر نہیں پڑھنا چاہیے. یہ جو ٹو پرے آل آف التحیات، جی اگر جماعت ہو رہی ہے ہاں، اور somebody joins، اگر ہم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ آئے مثلا امام دوسری رکعت میں تحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے آ کے تحیات شروع کر لی ہے، آپ نے ابھی یادی پڑھی، امام کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنی تحیات کو کمپلیٹ کرنا ہے، تحیات کمپلیٹ کر کے دین اسٹینڈ اپ ود جماعت. اگر آپ جماعت کے ساتھ آئے، امام التحیات پڑھ رہا ہے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے اور آپ شامل ہو گئے اور پھر آپ بیٹھ گئے، ابھی آپ نے شروع کی تھی، آدھی پڑھی ہے، امام نے اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ نے بیٹھے بیٹھے کمپلیٹ کر کے پھر فوراً کھڑے ہو، کیونکہ تحیات کا پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہیں اس کا ذکر بہرحال کیا تھا. تو اس کے بعد ہو گیا قاعدہ اخیرہ، فائنل سٹنگ. ٹھیک ہے جی، تو یہ فائنل سٹنگ جو آخری ہے یہ فرض ہے. قاعدہ اخیرہ چوتھی رکعت دے وچ بیٹھنا، تھلے بہنا فرض ہے. مغرب پڑھ رہے ہو تو تیسری رکعت وچ بہنا فرض ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں آخری سٹنگ، قاعدہ اخیرہ. اس کے اندر to sit for the length of time it takes to read all of التحیات. اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات پڑھی جا سکے، اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات پڑھی جا سکے. یا ایک اور بات ہم کر لیں، دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، ٹھیک ہے، 4 آپ نے پڑھی، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت آپ نے پڑھ لی، آپ بیٹھ گئے آخری رکعت میں چوتھی میں، آپ نے التحیات بھی پڑھ لی. التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض، آپ نے فرض ادا کر لیا، ٹھیک ہے، فرض آپ کا ادا ہو گیا، اتنا ٹائم آپ بیٹھ گئے کہ فرض ہو گیا التحیات پوری پڑھ کر. بندے میں وسوسہ آ گیا، انہیں کہ پتہ نہیں میں کھڑا ہو گیا بھول کر، 5ویں رکعت کے لیے چوتھی اچ بیٹھا ہے، لیکن بیٹھ کے التحیات پڑھ کے 5ویں واسطے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر کھڑے کھڑے رکوع کرنے سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ نہیں میری 4 پوریاں ہو گئی ہیں، تو بیٹھ کے التحیات پڑھ کے سجدہ صاحب کر لے، نماز درست ہو. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو بیٹھا ہے، وہ چوتھی میں بیٹھا ہے، بیٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے 5 پڑھ لی، 5 پڑھنے تو بعد انہوں یاد آیا کہ میں تو 5ویں پڑھ لی، ہوں وہ کی کرے، وہ 6ویں بھی پڑھ لے گا. لیکن یہ اس صورت ہے اگر چوتھی دے وچ التحیات انہیں پڑھی ہے، بیٹھ چوتھی کا فرض اس نے ادا کر لیا، تمام فرائض اس کے پورے ہو گئے، 5ویں بھی اس نے پڑھ لی، التحیات پڑھ کے وہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر التحیات نہ پڑھی ہو پھر مسئلہ اور ہوگا. اگر التحیات پڑھی ہے چوتھی میں، کھڑا ہو گیا، 5 پڑھ لی، 5 پڑھ کے انہیں یاد آیا کہ میں تو یار 5 پڑھ لی. اب وہ کیا کرے، وہ 6ٹی رکعت بھی ساتھ ملا لے، 4 اس کے فرض ہو جائیں گے، 2 اس کے نفل ہو جائیں گے. لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر التحیات کی مقدار وہ بیٹھا ہے، التحیات اس نے پڑھی. اگر اس نے التحیات نہیں پڑھی، چوتھی میں بیٹھنا فرض تھا، اب وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے 5ویں پڑھ لی یا 6ٹی پڑھ لی، تو پھر وہ فرض ادا نہیں ہوں گے، پھر وہ دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ فرض رہ گیا. چوتھی میں پڑھنا بیٹھنا فرض تھا. شاہد صاحب آگے کر سکتے چوتھی بہنا فرض ہے نا، ایک قاعدہ اخیرہ جن کو کہنا ہے یہ فرض ہے، کیونکہ فرض رہ گیا تو نماز پہ رہ گئی نا، پھر دوبارہ لوٹا لے اپنی نماز دوبارہ پڑھ. لیکن اگر التحیات جتنی پڑھی ہے، التحیات پڑھ لی ہے، اتنی دیر بیٹھا رہا ہے، پھر کھڑا ہوا ہے، 5ویں پڑھ لی، پھر یاد آیا 6ٹی پڑھ لے، ساتھ ملا لے، آخر میں سجدہ صاحب کر لے، 4 فرض ہو گئے. تو یہ چیز ذہن نشین جو ہے وہ رہے. ٹھیک ہے جی.
اور اس کے بعد پھر اس میں ایک چیز جو واجب ہے ٹو پرے آل آف التحیات از واجب، اور اس کے بعد درود پاک، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ سنت ہیں. ٹو پرے درود شریف آفٹر التحیات از سنت، ٹو پرے رب اجعلنی دعا از سنت، لک ہمبلی ڈاؤن ٹوارڈ یور لیفٹ، یہ بھی سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی. جب آپ سجدے کہ آپ اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں جھولی میں اپنی نظر رکھیں، ادھر جھولی کے اندر اس طرح نظر رکھیں، آپ اتحیات آپ پڑھ رہے ہوں یا دروشی پڑھ رہے ہوں. اور اس کے بعد پھر آخری جو چیز آ گئی تھی وہ ہے خروج بیسن کی، یعنی اینڈنگ آف دی پریئر، نماز کو ختم کرنا. 4 رکعتیں پڑھ لیں اتحیات دروشی رب جل، اور نماز کو اپنا ختم کرنا ہے. اینڈنگ آف دی پریئر از فرض obligatory. To say the word salam is واجب. السلام کے لفظ سے نماز کو فنش کرنا is واجب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں، فقط السلام کا جو لفظ ہے نا یہ کہنا واجب. جب آپ نماز کو اینڈ کریں گے فنش کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹرن یور ہیڈ ناٹ چیسٹ، آپ نے اپنی گردن کو پھیرنا ہے اور اپنے شولڈر کی طرف نظر رکھنی ہے. اور جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ملائکہ ہیں، ان کی نیت سلام کی، اور یہ آپ کے ذہن میں ہے، اور اپنے شولڈر کی طرف رخ کر کے آپ نے ٹو سے دا ورڈ سلام از واجب، اور ٹو لک ایٹ یور شولڈر وین ٹرننگ یور ہیڈ سننا فرام بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہو گئی. اس کے بعد آخری جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر واجبات میں ساری چیزیں شامل ہیں. یہ اس میں بالخصوص اب وطر کے حوالے سے آ گئی کہ ٹو پرے دعائے قنوت وطر از واجب. اگر کوئی بندہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو سجدہ صاحب کر لے، آپ نماز ٹھیک ہو جائے گی. ٹو پرفارم تکبیر ان قنوت، to lift your hands and say Allahu Akbar in the 3rd rakat of witr. وطر کے اندر آپ نے الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد ایک دفعہ آپ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھتے ہیں. یہ جو اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ بھی واجب ہے، یہ واجب ہے. ایک میں سو گئی دعائے قنوت میں سو گئی، سجدہ صاحب کر لو، نماز درست. سجدہ صاحب کرنے سے نماز درست ہو جائے گی. اچھا جی، ٹو امام دا امام ٹو پرے لاؤڈلی ان آل جہری صلاح، فجر مغرب عشاء. فجر مغرب عشاء میں اونچی آواز سے فاتحہ اور سورت پڑھنا یہ واجب ہے. اگر کوئی امام بھول جائے تو سجدہ صاحب کر لے، آخر میں نماز ٹھیک ہوگی. مطلب اونچی پڑھنا سی انہیں آہستہ پڑھ لیا. اگر کسی نے پیچھے سے لقمہ دے دیا تو وہ پھر اونچی شروع کر لے گا. کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا تو امام اونچی شروع کر لے گا. جس کو پتا ہو مقتدیوں میں کہ یار اے اور مغربی نماز پڑھا رہے ہیں، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، انہوں نے علم شریف اونچی پڑھنی سی، ہولی پڑھ رہے ہیں، تھوڑا وقت گزر گیا تو وہ کہہ دے آہستہ سے سبحان اللہ، تاکہ امام کو پتہ لگ جائے کہ بھائی میں آہستہ پڑھ رہا ہوں. وہ وہیں سے اس کو لاؤڈلی شروع کر لے گا، بعد میں سجدہ صاحب کر لے گا. تو جن نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھنا ہے ان میں یہ رہ جائے تو سجدہ صاحب کر لیں گے. جن میں خاموشی سے پڑھنا ہے ادھر مطلب اونچی پڑھنا شروع کرتے ہوئے کام ہی سجدہ صاحب کریں گے، نماز درست ہو جائے گی. ظہر میں اثر میں اونچی آواز سے الحمدللہ اگر شروع کر دی تو دا امام ٹو پرے لاؤڈلی ان آل جہری صلاح فجر مغرب اینڈ عشاء، ٹو پرے کوائٹلی ان نان جہری صلاح ظہر اینڈ عصر. ان میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، ان نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھنا وہ ہے. If the imam is performing qiraat, whether it is loudly or quietly, the muqtadis to remain completely quiet. ہمارے ہاں عند الاحناف امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. امام الحمد پڑھ رہا ہے وہ مقتدی کی طرف سے بھی وہی کافی ہے. حالانکہ جو شوافی یا باقی لوگ ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، وہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، وہ ان کا ہے. لیکن عند الاحناف ہمارے ہاں امام کی جو قراءت ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے. If the imam is performing qiraat, whether it is loudly or quietly, the muqtadis to remain completely quiet, خاموش رہنا. جی تو یہ بھی یہ واجبات نماز ہیں. اور اسی طرح if there has been an error, then to perform سجدہ سہو.
واجب has been missed. If واجب has been missed, نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز مس ہو گئی تو سجدہ سہو جو ہے وہ کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی۔ اور یہ چیزیں اس میں الحمدللہ آج یہ ساری کور ہو گئی۔ ایک دو باتیں یہ کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اور کہیں ایسی جگہ کھلی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے گزرنے کا ڈر ہو کہ آگے سترا رکھ لیا جائے۔ سترا کہتے ہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی چیز کھلے جگہ پر لوگ آگے سے کراس کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی چیز آگے رکھ لی، جیسے ہمارے یہاں چیئر رکھ دیجیے۔ سترا کم از کم ایک ہاتھ کے برابر ہونا چاہیے، ایک انگلی جتنا موٹا ہونا چاہیے کم از کم۔ کوئی بھی چیز آپ نے چیئر رکھ دی، ٹھیک ہے، پورا ہو گیا۔ کوئی اسٹک گارڈ دیا آپ نے، یہ اسٹینڈ ہے، اسٹینڈ آگے رکھ دیا تو وہ اب آگے سے کوئی گزرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھا اور اس کے آگے سے گزرے بندہ، یا اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ گناہ کتنا ہے تو بندہ 100 سال تک کھڑا رہے، ویٹ کرے کہ یہ نماز فنش کرے پھر میں گزروں، یعنی ویری امپورٹنٹ۔ لیکن یہ حرم کعبہ میں ممکن نہیں ہوتا، وہاں بندوں کے بس میں نہیں، آگے طواف ہو رہا ہے، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں کا مسئلہ الگ ہے۔ عام ہمارے یہاں مساجد میں، نمازوں میں یا کسی بھی جگہ۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کافی ہے کہ امام کے آگے اگر سترا رکھا ہے، کسی گراؤنڈ میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے آگے سے گزرنا بھی ہے، امام کے آگے اگر سترا رکھ دیا تو مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے انڈیویجلی ایک ایک سترا رکھیں گے، نہیں، امام کے آگے رکھا گیا، اب وہ اگر کوئی کراس کر جائے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوئے گا، وہ امام کا سترا مقتدیوں واسطے کافی۔ ایک دفعہ لندن میں ہوا مظاہرہ، اپنے آج سے چند سال پہلے ہم یہاں سے بس لے کر گئے، پتا نہیں کوئی ناموس رسالت کا یہ کوئی وہ اسکوائر پہ ہوا تھا، بڑا لمبا چوڑا مظاہرہ ہوا تو علماء کافی یہاں پہ گئے ناموس رسالت پر۔ واپسی پہ کسی جگہ ہم رکے، وہ کوئی مسجد تھی تو وہاں نماز پڑھنی تھی کسی جگہ، تو وہ وہاں اس طرح نماز پڑھنے لگے تو حافظ نعمت علی صاحب بھی اللہ انہیں صحت دے، وہ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے کوئی شہر گئے تھے نا رات کو، بندے صفائی وغیرہ کر رہے تھے ادھر، تو انہوں نے کبھی امام کے آگے نا کوئی سترا رکھنے لگا، وہ سترا رکھ لیا تو کوئی آئے لوگ سے سادے سے بنا گیا، دیکھو مسئلے کا ہی نہیں پتا کہ یہ سارے جناب سب من لوگ نہیں تھے، تو جناب انہوں نے نہیں پتا بھی آگے کوئی چیزیں بھی رکھنی ہوں گی، تو وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ امام کے آگے اگر رکھ دیا جائے تو وہی سب کے لیے کافی ہے۔ تو مجھے آج بھی وہ بابے کے لفظ بڑے اس نے کہے نا بڑے انداز میں، وہ آج بھی مجھے آ گیا، دیکھو سارے مولوی بڑے کرتے ہیں، مسئلے سے نہیں پتا۔ تو مسئلہ یہ ہے بعض اوقات کہ امام کا سترا ہی مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ واجبات نماز میں سے کوئی چیز رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے، اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، پھر اتحیات درود شریف رب جانی پڑھ کر دونوں طرف سلام، ٹھیک ہے، یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ہم کہیں گے، سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک اور بات، جس طرح یہ ہماری عید پر وہ تکبیریں رہ گئی تھی تو وہ واجبات نماز میں سے تھی، کیونکہ بعض اوقات اب یہ مسائل ہیں بیسک، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیڑی شے نال سجدہ سہو کرنا، کیڑی شے نال نماز نہیں ہوئے گی، تو وہ چونکہ بعض دفعہ پھر بندے کے شاید دوبارہ پڑھ لیں گے، جب سجدہ سہو کر لیں پھر نماز درست ہوگی، پھر آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سجدہ سہو نہ ہوا اگر کسی نے جان بوجھ کر یا بھول کر مس کر دیا، پھر وہ اپنی نماز کا اعادہ کر لیں، اسے دوبارہ پڑھ لیں، لوٹا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ ہم نے فرائض، کنڈیشنز آف دی صلاۃ وہ بھی کور کی، اور obligation جو ایکشنز ہیں، جو چیزیں ہیں وہ بھی کور کر لی، اور جو مستحبات ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، جو واجبات ہیں وہ بھی آ گئے کہ کن کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ہے، اور آج سنتیں اور جو ریکمینڈڈ اور مستحبات ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ ان میں اور بھی بہت سی چیزیں نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں ان کو بھی ساتھ ساتھ کور کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی اور ان کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی دیر مل کر کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا خیر کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اللہ
بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے درخواست کی اور آج درود پاک پڑھ کر دعا میں شامل کیا۔ بھائی اصغر صاحب کے گھر سے 11,000 مرتبہ درود پاک اور 11,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر دعا میں شامل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ بھائی رانا ریحان صاحب کے گھر سے 52,920 مرتبہ درود پاک اور دیگر اذکار پڑھ کر دعا میں شامل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی خالد علی ہمارے مرحوم و مغفور، ان کے گھر سے 1,61,668 مرتبہ درود پاک اور 1,20,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر دعا میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ بھائی خالد علی ان کی بخشش مغفرت فرمائے۔ چودھری ثناء اللہ صاحب ہیں جی 30,000 مرتبہ درود پاک دیگر اذکار پڑھ کر انہوں نے دعا میں شامل کیے۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ بھائی شوکت صاحب نے اور اسی طرح اور بھی کچھ احباب نے پڑھ کر دعاؤں میں شامل کیے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ان کے بھائی جان صاحب کے والدین خالد بھائی، بھائی محمد علی، انکل رفیق اور ڈاکٹر غلام رسول صاحب اور ان کی اہلیہ اور دیگر لوگوں کی بخشش مغفرت کی دعا کے لیے درخواست کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے ان کے دوست ہیں بھائی محسن صاحب،
ریڈنگ سے ان کے والد صاحب گزشتہ دنوں فوت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، مسز مرزا عمران اللہ انہیں صحت عطا فرمائے جی، جو پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے، جو جاب لیس ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کے حلال کے دروازوں کو کشادہ فرمائے۔ اسی طرح کچھ اور احباب نے، ایک اور بھائی نے ہمارے لیے انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے کہ یہ ایک بچہ بیمار ہے، سن آف حاجی نذیر احمد عرفان ندی، اس کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم اسے شفا عطا فرمائے، اور جو اس کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے جی، اللہ ان کی مشکلات کو اللہ آسان فرمائے۔ یہ 14,000 مرتبہ درود پاک عرفان کی نانی صاحبہ کے گھر سے دعا میں شامل کیا گیا، اللہ قبول فرمائے جی، حاجی محمد اکرم صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور عرفان کی نانی کو اللہ صحت تندرستی کی نعمت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے کچھ اور بھی احباب نے، بھائی حبیب اللہ صاحب اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کی طرف سے 5,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا میں شامل کیا گیا، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو صدقہ بھائی فیصل صاحب 1,30,950 مرتبہ درود پاک اور دیگر اذکار پڑھ کر انہوں نے دعا میں شامل کیے گئے۔ فیصل تاری ان کے سارے ساتھی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ان تمام دوستوں کو، پڑھنے والوں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ اسی طرح ہمارے کچھ اور مائیں بہنیں جو ریگولر پڑھتی ہیں لیکن وہ نام نہیں ان کا لیتے ہم، اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی کرم فرمائے ہوا ہے۔ محترم مشاہد صاحب نے ڈالٹن سے 10,000 مرتبہ درود پاک ان کی طرف سے دعا میں شامل کیا گیا، اللہ تعالیٰ انہیں بچوں کو، فیملی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کچھ اور خواتین نے، حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، اور جو جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ریگولر اور بھی پڑھتی ہیں، جو ہمارے ہم پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، اللہ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور وہ سب اس دعا میں شامل ہیں۔ اور جتنے ہمارے بھائی بہن جنہوں نے کہا، جو ہمارے نمازی بیمار ہیں، یہ ایک بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ یہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں استنبول سے، تو ان کا بچہ کافی ہاسپٹل میں علیل ہے ایکسیڈنٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اس کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر کرم فرمائے۔ اور اسی طرح یہ انشاءاللہ جو 10 محرم، چونکہ آپ کے علم میں ہے محرم شریف کا مہینہ ہے، اور محرم کا جلسہ ہم مسجد میں کرتے ہیں، تو گھروں میں بھی اب احباب سماعت کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو 10 محرم کو خاص 10 والے دن ہی ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ تو ایک تو کل جمعہ ہے، ایک آئندہ جمعہ ہوگا، تو آئندہ جو جمعہ المبارک ہے وہ 10 محرم کا ہے، تو انشاءاللہ 10 محرم کو نماز عصر کے بعد مغرب تک ہمارا جو جلسہ ہے سالانہ ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہوگا۔ تو اس میں تمام احباب بھائیوں سے، اور جو گھروں میں بہنیں سن رہی ہیں، بھائی سن رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس کے اندر لنگر شریف میں بھی حصہ لیں۔ کل جمعے میں آئیں تو اپنے ساتھ لے آئیں، یہاں ساتھی دروازے پہ کھڑے ہوں گے، آپ ان کے پاس جمع کروا سکتے ہیں، اور ورنہ آئندہ جمعے کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ عصر کے بعد ہمارے اہل سنت کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب، ان کا انشاءاللہ اردو میں بیان ہوگا، اور ایک انگلش میں ساتھ ایک ہمارے نوجوان عالم ان کا انشاءاللہ انگلش میں بیان ہوگا، تو 2 بیانات ہوں گے، اور مغرب تک انشاءاللہ پروگرام چلے گا، بعد میں لنگر شریف ہو جائے گا، اور خاص 10 محرم کو ہی انشاءاللہ ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الہ العالمین، تیری توفیق عنایت مہربانی سے ہم سب تیری چوکھٹ پہ حاضر ہوئے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک اور ذکر و اذکار جو کیا گیا، اور جو کلمات خیر، جو اوراد و وظائف پڑھے گئے،
اور جو آج بیان ہوا دین کے مسائل ہم سب نے سیکھے، اللہ کریم یہ سب اعمال نیکیاں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ درود پاک کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اپنی شان کے لائق اجر و ثواب نصیب فرما، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ثواب کو فتن ہدیتاً آپ پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، شہدائے بدر، احد و کربلا، حنین، جملہ شہیدان کرام، تمام سلاسل کے بزرگان دین، اولیاء کاملین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بارگاہوں میں ایصال کرتے ہیں، قبول فرما، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جمیع اہل ایمان کو اس ثواب سے بہرمند فرما، اور بالخصوص میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حضور پیش کرتے ہیں، قبول فرما، آپ کے صاحبزادے، آپ کی صاحبزادیاں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی اولاد اطہار، اللہ سب کی روحوں کو اس ثواب سے بہرمند فرما، اور خلفائے راشدین میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یکم محرم کو یوم شہادت گزرا ہے، اللہ آپ کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں، قبول فرما، آقا کریم علیہ السلام کی پیاری نور نظر صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ساتھ میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے تمام شہیدان کربلا کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں، قبول فرما، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان العارفین سید سلطان بہو سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام سات سلطان الفقراء کے ارواح مقدسہ کو اس ثواب سے بہرمند فرما، اللہ کریم اس ہماری آج کی کلاس میں آنے والے تمام دوست احباب نوجوانوں بزرگوں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، جو دین کے مسائل سیکھے ہیں انہیں یاد رکھنے کی، عمل پیرا ہونے کی، اور اس پیغام کو اور اس میسج کو دوسروں تک پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ یہ جتنے حضرات ریگولر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ ان سب کے جتنے مرحومین اس دنیا سے اب تک جا چکے ہیں، اور ان سب کو اس ثواب سے بہرمند فرما کر ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، بھائی محسن صاحب جن کے والد گرامی کا ریڈنگ میں انتقال ہوا، گزشتہ دنوں ان کی بخشش مغفرت فرما، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما، ہمارے اس مسجد کے جتنے نمازی اب تک دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، جو خواتین اس مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، خدمت کرتی تھیں، وہ نہیں آج دنیا میں، اللہ ان سب کی بھی بخشش و مغفرت فرما، نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ تیرے اس گھر کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، اس کی آبادی میں حصہ لیتے ہیں، انہیں دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے جتنے نمازی بیمار ہیں، حاجی رانا جمیل صاحب ہیں، حاجی بوستان صاحب ہیں، حاجی نیاز صاحب ہیں، اور جتنے کرسیوں پر بیٹھ کر یہ ہمارے بزرگ نمازیں پڑھتے ہیں، گھروں میں مائیں بہنیں ہیں، حاجی پیٹو صاحب ہیں اللہ سے، حاجی عبداللطیف صاحب ہیں، جو اور ہمارے بزرگ جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ جو بیماریاں ہیں، اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو صدقہ سب کو صحت عافیت تندرستی کی نعمت نصیب فرما، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور بالخصوص جتنی ماؤں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، والدین نے دعاؤں کے لیے کہا، جو بچے گھروں میں بیمار ہیں چھوٹے، اللہ سب پہ کرم فضل رحمت فرما، صحت تندرستی کی نعمت نصیب فرما، جتنی مائیں بہنیں بیمار ہیں شفا نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام پر فتح و نصرت کے دروازے کشادہ فرما، امت مسلمہ کو امت واحدہ میں تبدیل فرما، اور ہمارے ملک پاکستان کو استحکام، امن، چین، سکون کا مرکز بنا، سیاسی معاشی طور پہ جو بحران ہے، اس وقت پریشانی ہے، اللہ اس کو دور فرما، ہمارے ملک کو نظام مصطفیٰ کو گہوارہ بنا، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت نصیب فرما، ہم سب کو ادب کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، شر نفس، شر شیطان، شر انسان سے پناہ عطا فرما، حاسدین کی حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر، فتنہ پروروں کے فتنوں اور بری نگاہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اللہم یسر لنا امورنا
مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقفنا كاف حيا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ مگر دعوت مرد کنی والقبول انہوں دست دامان آل رسول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العال القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وابنہ الکریم وبارک وسلم وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.